حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا۔ 4 لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا۔ ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ، 2 مسلمان تھے 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود، یہ 2 لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا۔ اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا پوری دنیا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا۔ وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا، لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو باقی کل کریں گے، لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں، اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح۔ اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو؟ اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن،
یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ۔ اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر نے۔ انہوں نے اپنے چچا کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا، عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی بشارت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں نبی بھی ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا، اور حضرت ہارون کی نبوت کا بیان بھی ہوا، اور حضرت اسماعیل کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول اور نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا۔ کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی، اور جنت کا قول بھی ہے۔ دو روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا، اللہ ہی بھلا کرے۔ حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی۔ فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں۔ آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے دوزخ تو دکھا، میں وہ بھی دکھا دی۔ فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی۔ تو کہنے لگا واپس چلیں، فرمانے لگے اب تو نہیں جانا۔ کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہ خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا۔ میں کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ، فرمایا تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے، میرا ارادہ بن گیا ہی نہیں یار۔ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو اس کا کرم ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح کر کے کسی کو نوازتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال اور جو ان کے آخرت میں احوال ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا۔ آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر۔ ایسی نیکیاں کریں جو باقی رہیں ہمیشہ، کیا کہتے ہیں صدقہ جاری۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کے عبادت کا انکار کریں۔ آیت نمبر 88 میں بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کی۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کے حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا یہ بڑا سادہ سا ہے۔ کچھ لوگ آج نئے فلسفی اٹھے ہیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں دہریوں جیسی کرنے لگے ہیں، اور بعض مضامین ہم دیکھتے ہیں تازے جو چھپتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اشارتاً کنایاتاً مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، انسان بحیثیت انسان قابل تکریم ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو مکان کی رجسٹری آپ کے نام ہے اگر کوئی اور دعویٰ کرے اس کا تو آپ کو برداشت ہے؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا میاں۔ ملک میں وزیر کئی ہو سکتے ہیں پر وزیر اعظم
ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو جب اللہ کی توحید میں کو کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی 5 مرلے کی زمین پہ کوئی آ کے قبضہ کرے، اسے مار دینے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری زمین رب کریم کی ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے۔ تو شرک ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ طٰہٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت بھی پڑھ لیں۔ نبی کریم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی۔ تو قرآن مجید نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت بھی پڑھ لیں۔ حضور لوگوں کو بڑی جد و جہد کے ساتھ دین کی طرف بلاتے تھے، تو کہا محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تو مشقت کرنے لگ گئے۔ وہ یا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، جیسے سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیا، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے اچھے نام اسی کے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا بیان کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے تھے، تو وہیں انہیں غیب سے ندا آئی کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ وادی مقدس میں ہیں، تو ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے، اسی کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔ اسی موقع پر آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہم پیچھے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک دم میں ہی بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح روشن ہوتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین، یدے بیضا لیے، چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے، تو یہ اپنی آستینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں۔ پر اقبال نے یہ ولیوں کے لیے کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو محبت کے ساتھ دیکھ، تنقید کے ساتھ تو پتہ ہے پھر بندے کو کوئی شے نہیں ملتی، آنکھیں گونگ ہو جاتی۔ ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کو دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جو آیت نمبر 25 اور 28 میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، اور آگے جا کے مزید آپ نے التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے، اور اسے میرا شریک کار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ تقریباً آیت نمبر 76 تک چلتا ہے۔ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اپنے لفظوں میں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں، اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب بڑا ہی کریم ہے۔ آپ یقین کریں مولا کے دینے کے انوکھے ہی انداز ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کوہ طور کے پاس آگ لینے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وحی فرما کے نبی بنا لے۔ بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالے تو رب وہاں سے نکال کے مصر کا حکمران بنا لے۔ وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، مولا کے دینے کے انداز بڑے ہی انوکھے ہیں، بڑے انوکھے انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے. آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا, میرا فارم ہاؤس, اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے. تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں. فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی, بڑی تڑپ تھی بیٹے کی, وہ بھی وہاں کھڑی تھی. صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے. جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہوگی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے, یہ تو اب مار ڈالے گا. لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا, تم ایسے ہی چھوڑ, یہ پتہ نہیں کہاں سے, یار رکھ نہ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں. آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گئے, ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے, یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آئے. اب رکھ لیا, مان گیا فرعون. آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائے, تو اسی کے گھر میں پرورش پالی گئی, اسی کے گھر میں. اب عورتیں منگائی گئی دودھ پلانے کے لیے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے, تو آپ کی ہمشیرہ نا وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی. تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں, بڑی صاف ستھری ہے, مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا. تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا. تو اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا. ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی, تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا. جلالی تو شروع سے ہے نا. تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے. تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے, یہ وہ نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھا دیا تو پیار کرتا ہے, اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں. اس نے کہا بچوں کو کیا پتا. خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی, ایک طرف انگارے رکھ دیے. وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے. حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا, اللہ کے نبی تھے. جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے, وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے. فرعون کہنے لگا آپ بتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا, انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے. تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا. تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی, بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا, وہی بچہ ہوتا تو آگ. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی. تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں. وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے, وہیں پلے, وہیں جوان ہوئے, وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی. بہن بھی ملی, ماں بھی ملی, اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا. اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. آج نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں. انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا. فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں سمندر آ گیا. حضرت موسیٰ کی قوم کو نا سمندر نے رستہ دیا تھا, تو جناب سعد بن ابی وقاص سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اب وہ لوگ پوچھنے لگے حضور کیا کرنا ہے. فرمایا کرنا کیا ہے, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو فرمانے لگے وہ سمندر و دریا اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دیتا ہے تو ہم تو رسول اللہ کے فرما بردار غلام ہیں, ہمیں بھی رستہ دے. تو 12 رستے بن گئے دریا میں. جناب سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزر گئے, باہر گئے تو ایک دفعہ پھر صحابہ کو یقین دلایا. فرمایا کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم, بحر ظلمات میں دوڑا دیے. اب میں کیا کروں, علامہ اقبال نے ہر جگہ کلام لکھا ہے, ہر جگہ. یہ آپ کو پتہ نا ایک صاحب مجھے بھی سمجھا رہے تھے, میں نے جمعے میں وضاحت کی.
کہنے لگے آپ اقبال کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجبوری ہے، وہ کام ہی تعریفوں والے کرتے ہیں تو ہو جاتی ہیں، کیا کیا جائے، عام دام برسر مطلب۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کہا جناب پیالہ رہ گیا میرا مٹی کا دریا میں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اور اس پر بڑی دلائل ہیں، وقت نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا او دریا، او ہمارا پیالہ تو واپس کر دے۔ تو ایک لہر آئی تو پیالہ بھی کنارے پہ پھینک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہاں سے نجات دی۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے۔ سامری ایک جادوگر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا کوہ طور پہ، تو اس نے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا تھا، اور اس کے منہ میں ایسی تاریں اس نے لگائی تھی کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ تاریں بجتی تھی، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں کو یہ کہتا تھا دیکھو یہ بولتا ہے، تو بڑے کمزور ایمان کے لوگ تھے، اس طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جب چل رہا تھا تو ان کے پاؤں سے جو مٹی لگ رہی تھی وہ مٹی میں نے تھوڑی اٹھا لی تھی، اور وہ میں نے اس کے منہ میں رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز ہے۔ وہ مٹی کب اٹھائی تھی وہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا بنی اسرائیل والوں کو کہ گھوڑے ڈالو اندر، حالانکہ رستے بن بھی گئے تھے، پھر بھی کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ اندر جائیں تو پانی پھیل آ جائے، تو یہ جاتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، کمزور ایمان کے لوگ تھے نا۔ اصل مسئلہ نا اندر کا ہے، آپ یقین کریں یہ بڑی باکمال بات ہے۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑی سی زندگی گزار کے کہ یقین اگر مضبوط ہو نا تو انسان کی زندگی کا ہر کٹھن رستہ آسان ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے بیرونی کوئی کام کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کیسے اندر جائیں گے تو پھر نہ پانی مل جائے؟ تو حضرت جبریل امین آئے گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے آگے آگے گھوڑی دوڑائی، تو آگے گھوڑی دوڑی تو ان کے گھوڑے خود بخود پیچھے دوڑ پڑے۔ حضرت سیدنا جبریل کی گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگتا تھا۔ سامری جادوگر تھا، حیرت انگیز چیزوں کو جمع کر لیتا تھا، اس نے وہ جمع کر کے رکھ لی اور بچڑا بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتائی اور کہنے لگا یہ تدبیر مجھے میرے نفس نے سجائی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ وحشت کا بھی عذاب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وحشت کا عذاب یہ ہوتا ہے، یعنی انسان ہر وقت خوف زدہ رہے۔ آیات بتاتی ہیں کہ اس پر کون سا عذاب ہے، اس پر ایک وحشت تاری ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی تسلسل میں پھر قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 110 سے اکڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی گئی ہے جو بڑی معروف ہے، رب زدنی علما۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، اللہ نے خود وضاحت فرمائی، اور انہوں نے قصداً اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے، ومن اعرض عن ذکری
फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, जो हमारी याद से गाफिल होगा उसके लिए ज़िंदगी उस पर अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त अपनी याद की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 130 से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इनकी बातों पर सब्र कीजिए, सूरज के तुलू और गुरूब होने से पहले अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह पढ़ते रहिए और रात के बाज़ औकात में और दिन के हिस्सों में भी तस्बीह पढ़ते रहिए, ताकि आपका रब राज़ी हो जाए और आप भी राज़ी हो जाएं। मज़ीद फरमाया कि अपने अहले खाना को नमाज का हुक्म दें और ख़ुद भी नमाज पर कायम रहें, और नेक अंजाम सिर्फ तकवे पर कारबंद लोगों के लिए। लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए इल्ज़ाम लगाना, प्रोपेगेंडा करना बड़ा ही आसान काम है। दो ही तो काम दुनिया में आसान है, एक बदगुमानी करना और एक गीबत करना, और इतना मज़ेदार काम है कि आप सारी दिहाड़ी कराएं। कोई बंदा थकने को तैयार है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सारा दिन, और अगर आप कहें कि अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीह ले लो, सिर्फ 500 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तो फिर क्या बनेगा? काम याद आ जाएगा, बहुत सारे लोग निकल लेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी याद रह जाती हैं। एक शायर ने एक शेर कहा था, मेरी थोड़ी सी शेरी ज़ौक़ है तो मुझे दिलचस्पी है, रह जाती हैं कुछ बातें ज़हन में। एक दफ़ा हमारे एक दोस्त के बारे में कुछ प्रोपेगेंडा होने लगा, तो मैंने उन्हें एक शेर लिख के भेजा, मुझे याद था। मैंने एक शेर लिखा, किसी शायर ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। काबे के अंदर से मिट्टी लेके लोग बुत बना लेते हैं और अल्लाह का शरीक बनाते हैं। तो कहने लगा शायर के मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। लोग तो मिनट लगाते हैं, वो जो रही मस्जिद में, पली मस्जिद में, लोगों ने इल्ज़ाम लगाने का वक़्त आया तो इल्ज़ाम लगा दिया, सैयद आयशा सिद्दीक़ा पे लगा दिया। सिद्दीक की बेटी और सिद्दीक़ा, आप सोच सकते हैं कि लोग कहाँ तक जाते हैं और बातें कहाँ तक पहुँचती हैं। तो ये मेरे रब करीम का फजल और करम है कि जनाब मरियम की बारात का ऐलान भी कुरान ने किया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारात का ऐलान भी कुरान पाक ने फरमाया, ये भी कुरान मजीद ने फरमाया है। और कल परसों भी बात हो रही थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। तो मैंने उस दिन भी सवाल किया था, फिर दोहराता हूँ कि गलती क्या थी हज़रत यूसुफ की? कभी कुआं अंधेरा, कभी भाइयों के थप्पड़, कभी मिस्र का बाजार, और ज़रा सोचो तो सही, जब बोलियां लगती हैं इंसान की तो क्या हाल होता है। और फिर ज़रा ये भी तो देखो ना कि जब जुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया तो फिर क्या हाल है, और फिर 12 साल की जेल, और रब फरमाते हैं शाने मैंने यूसुफ को ही अता फरमाई। तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जब वो बेटा लेके गई उनके पास, तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गया? आप फरमाने लगी मैंने तो चुप कर रोज़ा रखा हुआ है, इसी से पूछ लो ये कहाँ से आया है, यही बताएगा। पंघूड़े में थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, पंघूड़े में। तो कुरान मजीद कहता है, कहने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह, हज़रत ईसा बोले और बोल के कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और आतानी अल किताब, खाली नहीं आया, किताब साथ लेके आया। वजअलनी नबिय्या, और उसने मुझे नबी बना के भेजा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पंघूड़े में हैं, तो कलाम फरमा रहे हैं, अपने नबी होने का ऐलान फरमा रहे हैं। अब उस बंदे के करीब जाके उससे सवाल करने को दिल नहीं करता जो नबी पाक के बारे में कहता है 40 साल के बाद नबी बने। यहाँ पंघूड़े में हज़रत ईसा कलाम करें, पंघूड़े में, और वो पंघूड़े में कहे मैं नबी हूँ, और तो अपने रसूल के बारे में ये कहे कि बकरियां चरा रहे थे तो माज़अल्लाह उन्हें पता ही नहीं था कि मैं नबी बन जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, यानी बचपन में भी रंग ढंग निराले थे मेरे रसूल। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, उस खुदा भाती सूरत पे। और मरहूम आज़म चिश्ती ने भी एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा है, उसने कहा तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर ले